أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے اور ان کے حالات سے واقف ہے، وہ درختوں کی تعداد اور درختوں کے اوپر اگنے والے ہر پتے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک کے ساری کائنات کا معبود برحق ہے، لاکھوں کروڑوں اور انگنت لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلّہ پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ اور انگنت اور لاتعداد شکر ہے اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے بن مانگے دیں، ان نعمتوں پر جو اس نے مانگنے پر دی۔ یقیناً وہ نعمتیں، وہ چیزیں جو ہم نے مانگی اور ہمیں نہیں ملی، اس کے پیچھے حکمت ہے، اور جو ہمیں مل گئیں، میسر آ گئیں، تو اس کا شکر ہے۔ ان ساری نعمتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ہمیں انسان بنانا یہ اپنے آپ میں ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی تمام مخلوقات سے ہٹا کر ہمیں انسان بنایا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس انسان کے قد کاٹھ میں جتنی اللہ رب العزت نے چیزیں جوڑی ہیں یہ بن مانگے دی گئی ہیں، اور اگر ایک انسان ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا نافرمان نہ ہو تب بھی وہ اس جسم کے اندر دی گئی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، اور اس کے بارے میں دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ ایک بندے کو جب اکٹھا کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو وہ کہے گا یا اللہ 500 سال تک تیری عبادت کی ہے اور ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہو،
اور آج جب بدلے کا معاملہ آیا ہے تو میں جنت میں جاؤں اور وہ بھی اعمال کو چھوڑ کے تیری رحمت کی بنیاد پر، بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اس کی آنکھ نکالو اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں تولو، اسے رکھو اور 500 سال کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے شکرانے، اس کے سجدے، قیام اور رکوعوں کو ایک پلڑے میں رکھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وہ پلڑا آنکھ والا وزنی ہوگا کہ اس انسان نے 500 سال اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے باوجود آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ تو اس کے اپنے مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ باوجود گناہوں کے، باوجود بغاوتوں کے نوازتا چلا جا رہا ہے، یہ تو اس کا شکر ہے۔ رہا معاملہ جنت کا اور اعمال کے بعد ہمیں، تو یہ تو اس کی رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جہاں ایک انسان ہونے کے ناطے سے ہم شکر ادا کرتے ہیں، وہاں پہ اس کا شکر ہے کہ پھر اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بھی بنانے کے بعد یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس امت کا کیا فضل اور کیا شرف ہے، یعنی صرف اور صرف اس انسان کا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیروکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے۔ یہ فضل، یہ شرف اور یہ اتنی بڑی نعمت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں داخل ہونے کا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور آپ کی موجودگی میں امام مہدی کا نماز پڑھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کا کیا شرف، کیا مقام، اس بات کی دلیل۔ خیر میرا عنوان یہ نہیں۔ اگر ایک عام آدمی جیسے میں اور آپ ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ 1400 سال بعد یا اس کے بعد 14,000 سال بعد بھی آتا ہے، تو اپنے آپ میں ایک فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اور واقعی قرآن اور حدیث کے مطالعے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور ان لوگوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال تورات اور انجیل کے اندر ان لوگوں کی صفات کو بیان کر کے ان کے فضائل، ان کے شرف اور مناقب کا ذکر کیا تھا، ان لوگوں کے مقام کا کیا حال ہو، یعنی وہ لوگ کس طرح کے ہوں گے، یا وہ کتنے قابل قدر اللہ کے ہاں کتنے مقام والے ہوں گے جن لوگوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر ان لوگوں کے تذکرے کر کے ان کی صفات کا ذکر کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو عشر عشیر بھی نہیں ہے نا جی، تو گناہگار لوگ ہیں نا، لیکن ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق اور نسبت ہونے کے اعتبار سے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہم باقی امتوں سے افضل ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے، یہ شرف اور افضلیت کا معاملہ کیا ہے۔ تو ایک انسان یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ساتھی بننے کے لیے چنا، وہ لوگ کس قدر افضل ہوں گے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آپ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے، ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ جہنم سے بچ جانا بہت بڑا فضل تھا، ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ایک انسان کا دنیا کے اندر کالے کرتوت کر کے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ کر کے بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکا، دنیا سے آ گیا، اللہ نے اس پر رحم کیا، جہنم سے بچا لیا، یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر تو نے بچایا کیا، ہمیں تو جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں داخل کیا ہمارا تو مقام ہی بن گیا، فرشتے آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، ادھر سے غلمان آ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، اور کیا یہ معاملہ کافی نہیں ہے؟ اس کے باوجود تو پوچھتا ہے کہ اور کچھ چاہیے تو بتاؤ بھائی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، دو ایسی نعمتیں ہیں
جن نعمتوں کو سننے کے بعد جنتیوں کو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گی، یہ ان سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے سن لو، اس کے بعد یعنی اب تم جنت میں تو آ گئے ہو، میں رب تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ میں تم سے راضی ہوں۔ یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، جنتی جنت کی نعمتوں کو بھوجے کہ یا اللہ تو ہم سے یعنی راضی اور خوش ہے، اور اس بات کا وعدہ بھی کرتا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، کہ خالق کہہ رہا ہے کہ مخلوق سے آج کے بعد میں تم پہ خوش ہوں، کبھی نہ جو مرضی کرو، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور دوسری نعمت جس کے آگے ساری نعمتیں ہیچ ہیں اور چھوٹی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے چہرے کی زیارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پردے کو ہٹائیں گے اور اپنے چہرے کی زیارت، اللہم ارزقنا بزیارت بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ جی ہماری آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں، نہ ہمارے کرتوت اس طرح کے ہیں، لیکن اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ کے چہرے کی زیارت کریں گے، اور یہ جنت میں ممکن ہے۔ جنت کے اندر جنتی پہنچ گئے ہیں، جنتیوں کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کے اندر ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو ان کو دیا گیا ہے نعمتوں کے بعد۔ اس کے بعد اگلا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کی زیارت کرواتے ہیں۔ آپ حساب لگائیں ان لوگوں کی قدر کا جو لوگ ابھی موت کی دہلیز پر پہنچے نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کا معاملہ بڑی دور کا ہے، دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے جاؤ تم سے راضی ہوں، اور کیوں نہ ہوں۔ یعنی صحابی ہونا عام بات نہیں ہے حضرت صاحب، اللہ کے نبی علیہ السلام، یعنی ان آنکھوں کا کیا معاملہ ہوگا جن آنکھوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے ٹھنڈک محسوس کی ہوگی، یعنی وہ ہاتھ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا ہوگا، وہ چہرے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گرد ہمیشہ حالہ بنا کے بنے رہتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارد گرد ایسے بیٹھے رہتے تھے کہ ان کا دل کرتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ تو کوئی حاجت آئے نہ ضرورت پیش آئے، ہم اسی طرح آپ علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے رہیں، اس خوشبو کو، اس مہک کو اور گفتگو کے اس انداز کو ہمیشہ اپنے سامنے پاتے رہیں، یہاں سے کبھی اٹھے ہی نہ۔ وہ آنکھیں جو صرف اس وجہ سے بھیگ گئی تھیں کہ آ کے اس نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں، اپنے بیوی اور اپنے معاملات کے لیے پریشان ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ موت کا معاملہ ہو اور ایک انسان کو مرنے کے ڈر کی وجہ سے خوف آ جائے تو صرف اور صرف ایک جو وہ پریشانی ہے وہ دامنگیر رہتی ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی کے اندر جب بھی کبھی پریشانی آئی ہے نا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کو اب پریشانی نے گھیر لیا ہے اور اب مجھے چین اور راحت نہیں آتی، تو میں گھر سے نکلتا ہوں سیدھا آپ علیہ السلام کے آ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، جیسے ہی آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھیں کرتا ہوں اور آپ کے چہرے پر اپنی نظر کو جماتا ہوں، اللہ کی قسم کائنات کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ جنت کے اندر بھلے نعمتیں ہوں گی لیکن ان نعمتوں کے اندر اگر میں چلا بھی گیا تو ان نعمتوں سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں، سو بھی لیتا ہوں، معاملات بھی ہیں، لیکن اس جنت کے اندر آپ اگر ہوں گے تو بڑے مقاموں پر، اونچے مقام پر، میں ادنا سا بندہ کہاں جاؤں گا، چلا بھی گیا تو نیچے والے دراجات میں، تو اللہ کے نبی میرا کیا بنے گا، میرا تو دل جب پریشان ہوگا تو مجھے تو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی جب یہ پریشانی آتی ہے تو اللہ کی قسم میرا تو دل پسیج ہی جاتا ہے، تو تیرا بنے گا کیا، تو کیسے دیکھے گا، تیرا کیا بنے گا جب تجھے اللہ کے نبی نظر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، پریشان نہ ہو سونیا، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اسی کے ساتھ رکھیں گے۔ انس کہتے ہیں اللہ کی قسم بڑے بڑے معاملات ہوئے، بڑی بڑی بشارتیں بھی سنیں، بڑے بڑے درجات کے فضائل اور مناقب بھی سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام لانے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ فرمان سننے کے بعد جتنی خوشی ہمیں ہوئی آج تک نہیں ہوئی۔ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کی قسم، انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی سے
ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، ان جیسے عمل تو نہیں، لیکن محبت کی بنیاد پر اللہ مجھے ان کے ساتھ اکٹھا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ آنکھیں جو ترستی تھی، جن کے غم اور پریشانیاں اس لیے زائل ہو جاتی تھیں کہ وہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے تھے، ان کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے وہ لمس، کمال ہے بھائی۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابی ہے، تابعین، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ، اب یہ قصے آپ نے علماء سے سنے ہوئے ہیں، میں بس اپنا ایک فرض، الامر فوق القدر، ہمارے آپ صاحب ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے اچھا وہ ان کا معاملہ ہے، میں صرف اور صرف آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں، صرف یہ تمہیدی باتیں ہیں، میرا موضوع کچھ اور ہے، لیکن میں کروں گا ٹائم پہ ختم کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ۔ تابعین ہیں، صحابہ کا دور، اب فراخیاں آ گئیں، فتوحات ہو گئیں، حضرت عمر کا دور ہے، ابو بکر کا دور، اور گزر چکی، پریشانیوں کے معاملات گزر چکے۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں، کمر کے اوپر چادر ہے، اور چادر تھوڑی سی ہٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کمر کے پیچھے سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر ہاتھ ڈال کے کھیر رہے ہیں، کمر کے اندر، چمڑی کے اندر سوراخ ہیں، جیسے آپ کے زخم ہوتا ہے نا، بعض دفعہ زخم گہرا ہوتا ہے، وہ اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ سوراخ بن جاتا ہے، تو پوچھتے ہیں حضرت صاحب یہ کیا ہوا؟ کہا ہے وجہ یہ تھی کہ وہ سونے سے غداری جو نہیں ہوتی تھی، پریشانی یہ تھی کہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنے ہوتا تھا، ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا، پھر اس سونے کا ہاتھ چھڑانے کے لیے، اس کا ساتھ چھڑانے کے لیے ہمیں کوئلوں پر لٹایا جاتا، ہماری کمر کی چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے، تب ہمیں اٹھایا جاتا، یہ جو سوراخ ہیں انہی کوئلوں کی نشانیاں ہیں۔ وہ کوئلے تو ٹھنڈے ہوئے، صحابہ کے جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان کی تھیں، سونیا تجھے ایسے سنگی دوں گا، قیامت تک کے لیے جو انسان آئے گا، کسوٹی یہ ہوگی کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگا، کسوٹی بنا دوں گا۔ اچھا مسئلہ کیا ہوا؟ محرم کا مہینہ ہے، آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں اکثر و بیشتر، شاید غلط ہو، میں اصلاح کے لیے تیار بھی ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی اسلام کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب اسلام کمزور ہو گیا ہو، کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا۔ ہاں، جب کبھی اسلام مغلوب ہوا ہے یا اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، ہمیشہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کے چوکیدار کمزور آئے ہیں۔ جب کبھی چوکیداری مضبوط ہاتھوں میں رہی ہے، اسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مغلوب ہونے کے لیے بھیجے نہیں ہے بھائی جان، یہ یاد رکھیں۔ الدین یعلو ولا یعلی علیہ، دین کبھی مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، دین تو غالب ہونے آیا تھا، اور اللہ اس کو غالب کرے گا۔ ہم ساتھ دیں، آپ دیں نہ دیں، ہم تو یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ اس طوطے والا کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کو پانی پھینک رہا تھا، ہم تو وہ چڑیا والا کام کر رہے ہیں بھائی۔ نہ تو ہماری چونچ کے پانی سے چیخا بجھنے والی ہے، ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ نام لکھانے والے ہیں۔ کہ جب کبھی اللہ تیرے نبی کے صحابہ کے اوپر تبرے کیے گئے، تیرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی گئی، تیرے نبی کے صحابہ کی طرف اٹھنے والے ہاتھ جب بھی ان کے گریبان تک پہنچے، اللہ، میں ادنا سا بندہ کھڑا تھا، میں نے کہا تھا ہاں میں اللہ کے نبی کے عزتوں کا اور ان کے صحابہ کی عزتوں کا محافظ ہوں، میں ان میں کھڑا تھا، کر کچھ نہیں سکا، مزدور بندہ تھا، بال بچہ دار تھا، ڈیوٹی تھی میری، ملازم انسان تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، میرے دل میں یہ محبت موجود تھی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہو ایسے نہیں سکتے جیسے کہا جا رہا۔ میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوا۔ مسئلہ یہ ہوا، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اور اس ظلم کرنے کے ہم برابر کے شریک ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میرے سمیت ہم برابر کے شریک ہیں، کہ ان صحابہ کے کچھ حقوق تھے، اور وہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے بھی، ادا بھی کیے، کہ یہ صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ یاد رکھنا، میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے فَأَمْسِكُوا، میرے مرنے کے، میرے وفات کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد دنیا یہاں رہے گی قیامت کی دیواروں تک۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، جب ایسا بندہ جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا، چاہے حجت الوداع کے موقع پر دور سے میری زیارت کی ہو،
چاہے میرے ساتھ میرے حالے میں بیٹھا ہو، میرا صحابی ہو، صحابیت کی تعریف اس پر پوری اترتی ہو، پھر حالت ایمان میں فوت ہوا، قیامت کی دیواروں تک جب جب میرے صحابی کا کسی جگہ پر ذکر آئے گا فَأَمْسِكُوا، قیامت تک کے لیے یاد رکھو، اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھنا، میرے یاروں کے بارے میں بات نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، یاد رکھنا۔ اس کا حق ادا کس نے کیا؟ تابعین نے۔ کیسے؟ اسلاف کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر عمر کی سیرتیں ہم اپنے بچوں کو ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے پاس بیٹھ کے اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں۔ ان کو بتاتے کہ ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، عثمان اور علی کون تھے، اللہ کے نبی صحابہ کون ہوتے ہیں، تاکہ کوئی انسان جرت کرے تو میرے بچے کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہو کہ خباثت کی اپنے اندر کی سوچیں اور اپنی نجاست اپنے اندر رکھو۔ میں جانتا ہوں ابو بکر کون تھا، میں جانتا ہوں عمر کون تھا۔ حق یہ بنتا تھا اس امت پر کہ یہ امت ان صحابہ کا دفاع کرتی۔ ہمارے اوپر ڈھیر سارے حقوق ہیں، میں دو چیزوں کا ذکر کروں گا۔ پہلا، ان صحابہ سے محبت، یہ ہمارا امت کا امتی ہونے کا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی محبت کی ہے اپنے صحابہ سے، اپنے یاروں سے، اور اس کی ڈھیر ساری مثالیں، الگ موضوع ہے، مجال نہیں ہے یہاں پہ کہ میں ان کو بیان کروں۔ آپ دیکھیں نا، محبت کا عالم دیکھیں۔ اگر صحابی نے کہا نا چادر اوپر ہے اور ایک ہی چادر ہے، صحابی کو پتہ ہے اللہ کے نبی کے پاس اور چادر کوئی نہیں، نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیں، تو ہم نے کہا یہ لے، تو لے لے یار، نہ نہیں کی، کبھی نہ نہیں کی۔ بات آئی ہے نا کسی کی تو اسی وقت کھڑے ہو کے دفاع کی ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں محبت کسی بھی انسان سے تب ہوتی ہے جب ایک انسان کی یا کسی بھی چیز کی معرفت ہوتی ہے۔ یعنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک محبت کا لیول ہے کیونکہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں۔ حضرت صاحب اللہ کے نبی کے ساتھ محبت مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جانتے کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ یہاں پہ 40 سال گزارنے کے بعد شخصیت کس طرح کی ہے۔ ہم نے صرف اور صرف یہ کیا محمد رسول اللہ، کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ وہ محبت ہمارے چہروں سے پتہ چلی نہیں، ہمارے اعمال سے پتہ چلی نہیں، ہمارے کردار سے نہیں، ہماری تعلیم سے نہیں، ان کے اسلوب سے قطعاً نہیں۔ تو اس کا کیا پتہ چلا؟ یہ بات یہاں سے اوپر کی حضرت صاحب۔ محبت کا لیول دیکھنا تو وہ صحابہ کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا محبت کیا ہوتی ہے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے۔ آپ صحابہ سے محبت تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ صحابہ کو جانیں گے نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ہمارے بچوں کی پرورش کون کرتا ہے؟ آپ نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا اور موبائل کا۔ ایک وقت تھا جب مائیں گودوں میں بٹھا کے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی سیرت پڑھایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھی، اور بچے ایسی زبانوں کو گدی کے اندر ہاتھ ڈال کے کھینچ لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جو ابو بکر اور عمر پہ بھونکے گا اور تبرہ کرے گا ہم ایسی کھالوں میں بھوسا بھر دیں گے، خبردار کوئی بات کرے۔ ایسی مائیں ایسے لال جنا کرتی تھیں، وہ ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتے تھے حضرت صاحب، وہ مائیں اپنی گود کے اندر بٹھا کے اپنے گھٹنے پہ بٹھا کے پرورش کیا کرتی تھی۔ کیا ہماری مائیں آج اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں کہ ابو بکر اس طرح کا تھا؟ کیا کبھی ایسی کہانی سنائی کہ ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چلتے چلتے ابو بکر کبھی دائیں ہوتے، بائیں ہوتے، آگے ہوتے، پیچھے ہوتے، اور اس اضطراب کی کیفیت کا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر ایک جگہ کیوں نہیں چلتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اس اضطراب کی کیفیت کا کیا عالم اور کیا وجہ ہے؟ تو ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے ڈر لگتا ہے کہ دشمن کا کہیں تیر دائیں بائیں آگے پیچھے سے نہ آ جائے، اور میں کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا ہوں کہ وہ تیر آپ تک پہنچنے سے پہلے میرے حلق میں اترے، آپ کو نہ چھوئے۔ یہ کہانیاں کون سنائے گا؟ کون سنائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلتے چلتے تھک گئے تھے، ابو بکر وہ شخصیت تھی جس نے کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو غار تک پہنچایا تھا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا اس محبت کو؟
اب امت میں جب یہاں پہ وہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ بیٹھ کے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں نا، اور دیکھیں باتیں بھی کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں جی 1400 سال پہلے فلاں کی فلاں سے جنگ ہوئی، اس کے یعنی آپ بدبختی دیکھیں، بدبختی دیکھیں، جہالت دیکھیں۔ 1400 سال پہلے صحابہ کے اختلافات کو اچھال کے 1400 سال بعد جو ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ عدالت لگا کے صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے فیصلہ کر رہا ہے کس کا قصور تھا کس کا نہیں تھا۔ اس سے بڑی بدبختی ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے بچے گھر آ کے پوچھتے ہیں ابا جی مرزا کی یہ بات سنی ہے، بات تو درست ہے حضرت صاحب، مرزا کی بات میں دم نہیں تھا، دم آپ میں نہیں تھا کہ آپ نے اپنے بچے کو اتنی تعلیم نہیں دی کہ وہ ابو بکر کے بارے میں آج بھی اس کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے۔ مجھے یاد آتی ہے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، کسی شیعہ کے ساتھ مناظرہ تھا، اور مناظرہ کس بات پہ تھا کہ ابو بکر اور عمر مومن تھے یا بعد میں مرتد ہو گئے تھے۔ تو حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ دونوں مومن تھے، اس نے ثابت کرنا تھا مرتد ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں یہ مناظرہ نہیں ہو سکا، جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت صاحب روتے رہے ساری رات کہ اللہ آج وہ وقت آن پہنچا امت پہ کہ جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا، ہمیں یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ مسلمان بھی تھے یا مرتد ہو گئے تھے، یعنی ہمیں یہ ثابت کرنا، یہ وقت آ گیا کہ ہم ثابت کریں گے کہ صحابہ مرتد نہیں ہو گئے تھے، وہ غاصب نہیں تھے، یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب دشمن اتنا قابل نہیں ہوا اور محافظ کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم نے بچے ایسے پیدا کیے جو انگلش تو فر بولتے ہیں، جو نیوٹن کی تھیوریاں تو جانتے ہیں، جو سارے بایو کے فزکس کے کیمسٹری کے قاعدے سارے جانتے ہیں، نہیں جانتے تو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابی کا تذکرہ کیا جائے تو زبان کو لگام دے کر رکھو، نہیں جانتے تو ابو بکر کی امانت اور دیانت اور صداقت نہیں جانتے، نہیں جانتے تو فاروق کی عدالت نہیں جانتے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کس نے سکھانا تھا؟ جب بچے کو پتا ہوگا کہ صحابی کون ہوتا ہے حضرت صاحب، وہ اس سے محبت کرے گا، جب محبت کرے گا تو اس کا دفاع بھی کرے گا۔ دوسرا حق تھا اس کا دفاع کرنا، اس کا محبت کے ساتھ دفاع کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے دفاع کیا نا دفاع۔ میں بتاتا ہوں جو بیت رضوان تھی کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ مکے والوں سے کہو ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لمبی بات ہے۔ حضرت عثمان کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا گیا، قبیلہ مضبوط تھا، کہا تو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عثمان کو کیا کیا گیا؟ شہید کر دیا گیا ہے۔ 1400 صحابہ کو بلوا کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کی، کہا یہ 1400 صحابہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے جب تک میرے عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ ایک صحابی کے دفاع کے لیے خود اپنا ہاتھ رکھ کے خود بھی بیعت کی، 1400 صحابہ سے بھی جان دینے پر بیعت کروائی، یہ صحابی کا دفاع تھا۔ ایک صحابی کی جان اتنی قیمتی تھی، ایک صحابی کی جان، دفاع کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے غریض خون پر کس کا دفاع کیا؟ حضرت علی کا دفاع کیا۔ کہا اس علی کے بارے میں باتیں کرتے ہو، یہ ہوا وہ ہوا، باتیں زبان درازیاں کرتے ہو۔ کہا جس کا میں مولا ہوں علی مولا ہے، جو میری تکریم کرتا ہے علی کی تکریم کرے گا، خبردار کسی کو میں سنوں اس کے بارے میں بات کرے۔ اب بکر کا کئی موقع پر باقی صحابہ کا دفاع کیا۔ یہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود کیا۔ نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسی نبی کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا بھی گریبان ہوگا۔ اور سب کچھ کرتے تھے، اور کسی کی ماں کو کوئی بندہ برا کہتا تھا تو اس کی گدی سے زبان کو کھینچنے کی باتیں کرتے تھے، اسے قتل کر دیتے تھے۔ جس بندے نے مارے کھائیں آگوں پر برداشت کیا، اپنے جسم کو جلوایا، پتھر کھائے، میری سنت کا دفاع کیا، تم تک دین پہنچایا، اس پر تبرے کیے جاتے رہے، بچے کو میڈیکل کرا لیا، میرے صحابہ کی تعریف اور ان کی سیرت نہیں سکھا سکے تھے۔ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کے محافظ ہیں، کہاں حفاظت کی؟ میں کہتا ہوں امیر معاویہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں نا۔ اب تو یہ زبانیں اتنی لمبی ہوئی کہ حضرت عمر پر بھی بھونکی، امی عائشہ پر بھی بھونکی۔ وجہ انہوں نے چیک کیا، یزید سے شروع ہوئے، ہمیں یزید سے کوئی محبت نہیں، حضرت معاویہ تک پہنچے، معاویہ سے شروع ہوئے،
ہر وہ بندہ جو معاویہ کے ساتھ لنک میں ہے، ٹیسٹ لگایا نا، معاویہ پر کوئی نہیں بولا، اچھا غلط کیا، بندے چپ خاموش، ہاں ان میں کچھ نہیں ہے، چلو 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 آگے، ہاں ہاں ہاں۔ معاویہ کے پیچھے سازش کرنے والے وہ 3 بندے جنہوں نے اہل بیت کی باری نہیں آنے دی، کون؟ ابوبکر، عمر، عثمان۔ اچھا مرزا صاحب کہتے ہیں جی دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا جنازہ پڑا ہوا تھا، یہ لوگ جا کے گٹھ جوڑ کر رہے تھے، اگر آج عمر آئے کو میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، کہتا ہے آج عمر آ جائے وہ اپنی بات پر پچھتائے کہ اس نے امت کے ساتھ کیا گیم ڈالی تھی، نعوذ باللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت علی کو خلافت کیوں نہیں دی تھی، وہاں تک گیا۔ پھر نعوذ باللہ یہاں تک بکواس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو کہتا ہوں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہوں، اور ساتھ کہتا ہوں یہ لوگ امی عائشہ، حضرت معاویہ، یہ دیگر لوگ باغی لوگ تھے، نعوذ باللہ۔ آپ استغفر اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا سنا رہا ہوں، آپ کے بچے ساری رات اس سے دین یہی سیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے بچے کو سامنے بٹھا کے کہا میرا بیٹا خلافت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا تو نے کبھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا یہ کلپ سنا کہ امیر معاویہ کی گستاخی کی جاتی ہے؟ تو کیا سوچتا ہے؟ تجھ سے تو ذکر نہیں کرتے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں دین کی باتیں نہیں ہوتی، لیکن دوستوں میں بیٹھ کے وہ یہی بات کرتا ہے کہ تجھے پتہ ہے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں جو مولویوں نے کبھی نہیں بتائی، کیا کہ فلاں فلاں نے فلاں فلاں کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ بدبخت انسان 1400 سال بعد نبی کے یاروں کو عدالتیں لگا کے اور کٹہروں میں کھڑے کرنا کون سے انصاف کی بات ہے؟ کون سے دین سکھانا چاہتے ہیں؟ اچھا دلیل کی بات کرتا ہوں، میں آخری بات کر کے ختم کروں گا۔ کہتے ہیں دلیل، میں صحابہ کے دفاع کی بات کر رہا ہوں، اور بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ دفاع آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ کیوں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے دین کا کتنا دفاع کیا، کتنے جوگے تھے؟ آگے گئے یا اللہ میں تو مزدور بندہ تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ ہاں مزدور تھے نا، شام کو گھر بیٹھتے تھے جی، بچوں کے ساتھ، ہاں جی، تو بچوں کو کیا بتایا؟ جتنے جوگا تھا اتنا کیا کیا ہم نے، اتنا کیا کیا؟ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے اس سے لاکھ کہاں سے کھلتا ہے، یوٹیوب کدھر ہے، کون کون سے کارٹون دیکھنے، یہ پتہ ہے نا، لیکن ہمارے بچوں کو ابوبکر کا پورا نام نہیں پتہ۔ پوچھ لیجیے گا، میں آپ سے آج اپنے بچے سے جا کے پوچھے گا بیٹا ابوبکر کا نام کیا تھا، پوچھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری تعلیمی لیول ہمارا کیا ہے۔ آج صرف اپنے بچے سے کہیے گا بیٹا اسلام کی تعریف کیا ہوتی ہے، اسلام کی تعریف کیا ہوتی ہے، آپ مسلمان اسلام کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو جواب ملے الحمدللہ، حضرت صاحب جواب نہ ملے تو یقین مانیں اب تک آپ کا زندہ رہنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آئی، آپ آج سے بچے کی بنیادی تعلیم کا آغاز کریں، نہیں تو معاملات بڑے خراب ہیں۔ بات جو ہے نا دلیل کی، فلانا دلیل سے بات کرتا ہے، فلانا حدیث کے حوالے، دلیل حضرت صاحب صرف وہ ہے جو صحابہ نے دلیل سمجھی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں دفاع کے حوالے سے، کیونکہ اس محرم کے مہینے میں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں اور مجھے پتہ چلا حضرت نے بتایا یہاں پہ 2-3 پروگرام صحابہ کے بارے میں ہو چکے ہیں، اس لیے میں وہ جو باتیں ہیں نا اوپر والی شان صحابہ بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نہیں میں اس کی طرح نہیں، میں صرف اور صرف ایک فکر اور ایک سوچ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں کہ باتیں ٹھیک تھیں، میں گھر سے ذرا پتہ تو کروں یہ باتیں درست بھی ہیں کہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے نا، جو صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب ایک بات تو بتائیں، یہ شبہات آپ کے بچوں کے دلوں میں ہوں گے، امیر معاویہ کے بارے میں بھی ہوں گے، امی عائشہ کے بارے میں بھی ہوں گے، حضرت عثمان کے بارے میں، سب کے بارے میں ہوں گے، آپ پوچھیے گا، دلیل بھی ان کے پاس ہوگی۔ کہتے ہیں حضرت صاحب یہ بتائیں یہ جو حضرت عثمان ہیں بدر میں شریک ہوئے تھے؟ کہا نہیں، کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم نہیں کہتے عثمان کے ہمیں جھنڈے لگائے جا رہے ہیں فضیلت کے، شان کے، بدر والوں کی شان ہے، اور بدر والوں میں عثمان نہیں تھا، عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اس نے کہا حضرت صاحب ایک اور سوال پوچھوں؟ کہا جی۔ کہا یہ بتائیں حضرت عثمان بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے کہ قرآن میں ان کی بڑی شان بیان کی ہے؟ کہا نہیں جی حضرت عثمان بیعت رضوان میں کوئی نہیں تھے۔ کہا اللہ اکبر، کہا ہم نہیں کہتے،
ہم نہیں کہتے سارا جھوٹ بولتے ہیں. کہا آخری سوال بتائیں, کلیجے ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا پوچھو. کہا یہ بتائیں حضرت عثمان ان لوگوں میں شامل نہیں جو احد والے دن بھاگ گئے تھے, اللہ کے نبی کا دفاع نہیں کیا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو بھگدڑ مچنے کے بعد بھاگ گئے تھے. کہا جی ماشاءاللہ تبارک اللہ, بہت بہت شکریہ حضرت صاحب, اجازت دیجیے. یہ کیا ہے؟ دلیل جو یہاں پہ دی جاتی ہے, جس کو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب دلیل سے بات کرتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بات مکمل نہیں ہوئی, پتر 1 منٹ بیٹھ بات سن. حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے, تجھے کوئی آج پتہ نہیں چلا, یہ ہمیں اس دن سے پتہ ہے کہ عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے. لیکن تجھے پتہ ہے کیوں نہیں شریک ہوئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی, بیٹی بیمار تھی, اللہ کے نبی کی اجازت اور آپ کے حکم سے عثمان مدینے میں رکے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت ملا اس میں عثمان کا حصہ مقرر کیا, گویا کہ وہ بدر میں شریک تھے. اب تیرے اندر جو نجاست ہے اس کا یہ جواب ہے, یہ اس گندگی کو دھونے کے لیے. نمبر 2, بیعت رضوان. حضرت صاحب بیعت رضوان جس بندے کی وجہ سے ہوئی وہ عثمان, اور اس فضل اور اس شرف میں شریک کرنے کے لیے سب سے بہترین ہاتھ عثمان کا تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کے اوپر اپنا ہاتھ مار کے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, اور عثمان اس بیعت کے اندر شریک ہے. تو عثمان اس بیعت میں شریک تھا, عثمان کا ہاتھ تو نہیں تھا, لیکن عثمان کے بدلے میں جس کا ہاتھ تھا نا وہ ہم سب سے زیادہ افضل تھا, وہ اللہ کے نبی کا اپنا ہاتھ تھا. اب تیرے اندر جو خباثت چھپی ہے اس کا یہ جواب ہے. رہا معاملہ احد والے دن بھاگنے کا, تو اللہ تعالیٰ جب خود فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہوا میں نے سب کو معاف کر دیا, تو کون ہوتا ہے اتنے سالوں کے بعد کٹہرے میں لگا کہ عثمان کو کھڑا کرنے والا کہ تو بھاگا کیوں تھا؟ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ حضرت صاحب یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے. صحابہ کا دفاع سنت ہے بلکہ فرض ہے, نہیں کریں گے تو یہ دین کے اندر بہت بڑا تان ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے صحابہ کا. آپ نے کبھی بھی کسی تان کرنے والے کو یہ سنا ہے کہ وہ ابو جہل کو گالیاں دیتا ہو؟ ابو لہب کو, حالانکہ ابو لہب کتنا بڑا مجرم ہے پتہ آپ کو؟ ابو جہل کتنا بڑا مجرم ہے. ابو لہب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوست آیا پرانا, تجارت کے وقت کا, مدینے آ کے مسلمان ہوا, اور مجھے اصل میں حافظ صاحب نے تھوڑا سا ٹائم کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, تو میں اس اجازت کی وجہ سے وہ میں سہولت لے رہا ہوں, نہیں تو میری عادت نہیں ہے, کیونکہ ہماری مسجد کی یہ جو انتظامیہ نا بہت سخت ہے, ہماری مسجد میں زیادہ ٹائم نہیں لگانے دیتے. تو وہ آ کے اللہ کے نبی کو ملا نا, تو صحابہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کو؟ کہاں جانتا ہوں میں ان کو جانتا ہوں بڑے دیر سے. جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا مکے میں, تو میں فلاں بازار میں تجارت کیا کرتا تھا, اور میں ان کو دور سے دیکھتا تھا کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے باتیں کرتے تھے. مجھے بتایا جاتا یہ دعوت دیتے ہیں کسی دین کی نا. اچھا, ان کی طرف کم دھیان ہوتا تھا, ایک بندہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا ہر وقت, اور اس بندے کا کام پتہ کیا ہوتا تھا؟ اس بندے کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ جس بندے کے پاس کھڑے ہو کے دعوت دینے لگتے ہیں وہ پیچھے سے بات کرنے نہیں دیتا تھا. آپ کہتے نا حضرت صاحب اللہ کو, وہ کہتے اوئے اوئے نہ سنی, او چپ, او چھٹ. آپ علیہ السلام کو بات ہی نہیں کرنے دیتا تھا. جانتے کون تھا؟ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے, اور پیچھے جو اس کو تنگ کرنے والا ہے وہ اس کا سگا چاچا ابو لہب ہے. آج تک سنا کسی نے گالیاں دی ہیں؟ کسی مجلس کا حصہ نہیں. ابو جہل کو, عتبہ کو, شیبہ کو کبھی کوئی گالیاں نہیں دے گا. یہ صحابہ کے اوپر تان کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جب یہ تان ہو جائے گا یہ چلتا 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 سیدھا اللہ کے نبی کی ذات پر پورے کا پورا دین ہی منہدم کرنا چاہتے ہیں. یہ سند خراب کرنا چاہتے ہیں, اور اس سند کے چوکیدار پیدا کریں, مجاہد پیدا کریں. اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں کہ وہ بچے آپ کے ان صحابہ کے چوکیدار بنیں, اور ہمیں بھی لے کے انہی صحابہ کے قدموں میں اکٹھا کریں, اور وجہ بنیں ان صحابہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا ہونے کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، اور جتنی ذمہ داری آپ پر ہے بحیثیت والد، بحیثیت ذمہ دار، اس ذمہ داری کو پوچھے بغیر آپ کو اپنے پاؤں کی مٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی قیامت کے دن. اور اس سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری کے سوالات کیے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود کرے گا. اور خود بھی کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ اللہ نے جبریل کو کہا اور جبریل جاؤ پوچھو جواب آیا، نہ، اللہ خود سے کہیں گے فلاں بن فلاں یہ کام پورا کیا کہ نہیں. جواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے امی عائشہ سے کہا تھا، عائشہ من حسبا قد عوقبا، عائشہ جدے کو لوگ پوچھ لیا نا رب سمجھ پھنس گیا. اللہ معاف ہی کرے جس سے اللہ نے حساب لے لیا نا، سمجھ پھنس گیا. کیونکہ جواب اللہ کو کون جواب دے، کیا عذر پیش کرے. اس لیے وہ ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہیں، یہ معاشرہ ہماری، ہم اپنے تائیں کام کریں. آپ کہتے ہیں میں مبلغ نہیں ہوں، آپ اپنے تک شیشے میں کھڑے ہو کے کہیں کیا میں محافظ ہوں صحابہ کا؟ کیا میں دین کا محافظ ہوں؟ کیا میں صحابہ کو، اللہ کے نبی کو جانتا ہوں؟ کیا میرے اندر وہ تعلیمات موجود ہیں؟ اس کے بعد کنورٹ کریں. بیٹا ہے، بیٹی ہے، والدہ ہے، بس کافی ہے. نہ آپ پورے پاکستان کا ٹھیکہ لیں، نہ آپ اپنی پوری گلی کا ٹھیکہ لیں. اس کے بعد مجھے کچھ احباب نے دعا کہا ہے، ان میں حافظ صاحب ہیں، ہمارے عاصم بھائی ہیں، اور دیگر احباب نے بھی. اب دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے جو دلی مرادیں ہیں ان کو پورا کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو